شاہ فاروق و حسین محرم الحرام کے پہلے عشرے میں اور آپ جمع ہیں۔ یہ عشرہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ جب کسی مکان کو، کسی باغیچے کو، کسی محل کو توجہ نہیں دی جاتی تو خراب کرنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب ٹھیک کرنا چھوڑ دیں تو خراب خود ہو جاتا ہے، دفتر ہو، مکان ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ سیم کیفیت دین اسلام کی تعلیمات کی بھی ہے۔ دین اسلام کی محنت چھوڑ دی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ رسوم اور رواجات نے اس قدر سر اٹھانا شروع کر دیا کہ اب حقائق بھول چکے ہیں امت کو۔ اس بات کو ختم کرنے کے لیے، یعنی دین اسلام کی محنت دوبارہ اثر نو شروع کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ محرم الحرام کا جو ٹائٹل رہ گیا ہے، سوائے پیٹنے اور کوٹنے کے، سوائے دہشت اور وحشت کے، سوائے اس کے کہ روڈ بلاک ہو جائے گی، رستے بند ہو جائیں گے، اس کے علاوہ محرم کا نام ہی لوگوں کو بھول گیا ہے۔ بس محرم شروع ہو رہے ہیں جی، بس وہ روڈیں بند ہوں گی، جو ہے ہڑتال ہوگی اور جی فلاں بند ہو جائے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے کہ ہم نے امت میں محنت کرنا چھوڑ دی۔ امت کو حقیقت کا علم ہی نہیں کہ یہ محرم الحرام کس قدر عظمتوں والا، کس قدر رفعتوں والا، کس قدر عزتوں والا مہینہ ہے، کہ اس میں عزت والوں کو کس قدر عزتیں ملی اور شرفاء کو اللہ نے کس قدر شرف سے بخشا، نوازا، اور جو رذیل ہیں، جو ذلیل ہیں، جو شریر ہیں، ان کے مقدر تو ہے ہی ضلالت، رذالت ہے، ان شرارت ہے، وہ تو ہوگا، لیکن جب اصل محنت نہ ہوگی تو امت کو کچھ سبق یاد نہ رہے گا۔ میں جس موضوع کی طرف آ رہا ہوں وہ موضوع بالکل آسان ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ یہ جو غیر کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، سوائے سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا اور ان کے لخت جگر نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسن، سیدنا حسین اور ان کی اولاد پر ان کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر ان کی اس عمارت کو ہم جوڑ دیں خلفائے راشدین کے ساتھ تو ان کی عمارت خود ہی گر جائے گی۔ انہوں نے اس عمارت کو علیحدہ کر دیا، اور ایسا علیحدہ کر دیا کہ وہ سیدنا حسن و حسین کو علیحدہ سے ایک شخصیات گنواتے ہیں، حضرت علی کو گنواتے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام صحابہ کرام پر تبرہ کر بیٹھتے ہیں اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں۔ اور اس مجلس کی زینت بننے والے کون ہیں؟ سنی مسلمان، سنی نوجوان، غیرت مند نوجوان، وہ جو دین اسلام کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کو معلومات نہیں ہے کہ اس نے اس آئینے میں، یعنی ان 3-4 شخصیات کا آڑ لے کر کے اس نے کتنا بڑا تبرہ کر دیا سیدنا ابوبکر پر، سیدنا عمر پر، سیدنا عثمان و حیدر پر۔ اس لیے میرے بھائی، صحیح تعلیمات کے لیے ضروری ہے کہ جیسے آپ کی مسجد کا یہ درس قرآن ہے، ہفتہ وار درس قرآن ہے، نہ صرف یہی بلکہ آپ جہاں کہیں بھی مستند علماء کرام آپ کو ملتے ہیں ضرور جائیے، وگرنہ جو ہی محرم شروع ہوتا ہے تو خرافات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، کاروبار بند کر۔ جو ایک روایت کل میرے پاس آئی موبائل میں، کہا کہ ان 10 دنوں میں کاروبار بند ہونا چاہیے، اور نیچے یہ لکھا کہ جو آدمی ان 10 دنوں میں کاروبار کرتا ہے اس کو معاشی طور پر بڑا نقصان ہوتا ہے، اور نیچے حدیث لکھ دی ہے۔ یہی نہیں، جو ہی محرم شروع ہوتا ہے اس طرح کی بہت ساری خرافات آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آدمی سمجھتا ہے نیچے حدیث ہے، مسلمان اس کو انگلی لگاتا ہے، شیئر کر دیتا ہے، چلو آگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ تیار رکھے، جہنم میں تیار۔
اس لیے ہر آنے والی چیز کو ہر حضرت علی کی طرف، حضرت حسین کی طرف یا ان محدثین کی طرف منسوب بات کو ہر ایک کو آگے نہیں چلانا، کیا پتہ انہوں نے کہا بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے مستند دروس میں جانا اور وہاں پر معلومات حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر محنت نہیں کریں گے تو ہمارا دین اجڑ جائے گا، ہماری زندگیاں اجڑ جائیں گی۔ عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا حسین اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے درمیان میں جو تعلق ہے، اس تعلق کو امت کے سامنے آشکارا کیا جائے، معاملہ یہ ختم ہو جائے گا۔ جو ان کا اعزاز شہادت والا ہے وہ تو انشاءاللہ آخری حصے میں بیان کرتا ہوں۔ شروع میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ سنی نوجوان یہ محنت کر رہے ہیں، ہر مسجد میں ہر علاقے میں دروس کرا رہے ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے؟ ان کی شخصیت یہ ہے کہ ان کی زندگی کی 57-58 بہاریں انہوں نے زندگی کی دیکھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ 6-7 سال کے تھے، 6 سال کے حسین، 7 سال کے حسن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اٹھ گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی عمر تقریباً 47 سال ہے، 47 سال۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی 26 سال عمر ہوتی ہے۔ یہ جوانی کا زمانہ ہے۔ جب انہوں نے بچپن گزارا تو صحیح بات معلوم نہ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اب کرتے کیا ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر پیدائش ہوئی، حضرت علی نے نام حرب رکھا، حضور نے فرمایا حرب نہیں، اس کا نام حسین رکھو۔ حضرت حسن پیدا ہوئے، ان کا نام حرب رکھا، کہا حرب نہیں، ان کا نام حسین رکھو۔ حسن بڑے ہیں، 10 مہینے بڑے ہیں، حسین 10 مہینے چھوٹے ہیں۔ بچپنے میں بچے روتے ہیں، گھر میں رونے کی آواز آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور جا کر فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ اس کے رونے سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ان بچوں کو رونے نہیں دینا، سارے کام کاج چھوڑ کر کے ان کی خدمت کرو، ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جیسے خواتین گھر میں اور کام کرتی ہیں، کہا اور کام کی ضرورت نہیں، بس یہ رونے نہیں چاہیے۔ یہ ان کا بچپنا ہے۔ یہ ہم ممبر پر اہل سنت سے بھی سنتے ہیں کہ آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے وہ لڑکھڑاتے ہوئے گرے اور ان کو اٹھایا، ممبر پر بٹھایا اور فرمایا کہ یہ میرے جنت کے پھول ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ تو ہم نے سنا ہے، لیکن اس سے آگے کی زندگی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضور اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ 6-7 سال کے 2 نوجوان، ابھی تو ان کے اوپر نماز بھی فرض نہیں ہے، قرآن تو انہوں نے حفظ کر لیا لیکن نماز فرض نہیں ہے۔ 7 سال کی عمر میں نماز ان کی طرف متوجہ ہوئی، 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہوئی۔ یہ جب 10 سال کے ہوئے تو یہ کس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے؟ یا تو کوئی لکھ کر ہمیں بتا دے اور یہ کہہ دے کہ انہوں نے زندگی بھر کوئی نماز پڑھی نہیں، نعوذ باللہ، ایسا تو ہے نہیں۔ انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، با جماعت پڑھی ہیں، تو کس امام کے پیچھے پڑھی ہیں؟ اگر ان کی نماز کا تذکرہ کریں گے تو لا محالہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا۔ ان کی نماز کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا۔ اس نماز کا تذکرہ کرتے ہیں جو 10 محرم الحرام کو سن 61 ہجری میں عصر کی نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو شہید کیا گیا، اس نماز کا تو سارے ہی تذکرہ کرتے ہیں اور اس پر روتے چیختے چلاتے ہیں، یار انہوں نے 57 سال میں صرف 1 عصر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ پیچھے کی نوجوانی کی جو ان کی جماعتیں ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں؟ اس وجہ سے نہیں کیا کہ اگر ان کی نماز کا تذکرہ ہوگا تو ان کے امام کا بھی تذکرہ آئے گا، اور امام کا تذکرہ ہوگا تو خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ آئے گا۔ اس تذکرے کو چھپانے کے لیے ان کی نماز کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر انہوں نے نوجوانی میں شادی کی، شادی کا تذکرہ نہیں۔ شادی جو ان کی ہوئی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں جہاد ہوا، مسلمانوں کا قافلہ گیا ایران کو فتح کرنے کے لیے، فارس کو فتح کرنے کے لیے۔ جب فارس کو فتح کیا، وہاں کا جو حکمران تھا یزدجر، اس کی 3 بیٹیاں گرفتار ہو کر آئیں، مسلمانوں نے غنیمت میں لائیں۔ جب وہ مال غنیمت میں یہاں پہنچی تو 3 بیٹیاں یہاں پہنچی ہیں۔ اب
ان میں جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سلیقہ مند، سب سے زیادہ عقل مند جو لڑکی تھی، اس لڑکی کے لیے شہزادے کا انتخاب ہونا تھا، کس کے حوالے کی جائے؟ ایک لڑکی تو سیدنا عبداللہ ابن عمر کے عقد میں گئی، ایک محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عقد میں گئی۔ یہ جو تیسری سلیقہ مند اور علم والی، دانش مانی، سمجھ والی، اس کا نام تھا شہربانو۔ اور یہ شہربانو کس کے عقد میں گئیں؟ یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں گئیں، اور یہ شادی ہوئی، اور اس سے آگے امام زین العابدین پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ اولاد کا شروع ہوا، اس کے بعد ان کی ولادت کا سلسلہ، ائمہ کی ولادت کا سلسلہ شروع ہوا۔ عرض میں کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس شادی کا تذکرہ کرتے ہیں تو لا محالہ طور پر سیدنا فاروق اعظم کی خلافت کو ماننا پڑے گا، ان کے جہاد کو حق ماننا پڑے گا۔ ان کے جہاد کو، ان کی خلافت کو حق نہ مانتے ہوئے اس شادی کا تذکرہ نہیں کرتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو یہ نوجوان تھے، صحیح شباب میں تھے، اور صرف یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھا کرتے تھے اور بس ذکر اللہ میں۔ افریقہ کے جنگلوں میں جب افریقہ کو فتح کرنے کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے قافلے بھیجے، تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین کمانڈر اور بہترین اس میں ورکر کی حیثیت میں اس میں شریک ہوئے، اور وہاں پر فتح کر کے واپس آئے۔ جہاد تو سیکھا ہی خلفائے راشدین کے زمانے میں انہوں نے۔ یہ جو جہاد ہوا یہ انہوں نے خلفائے راشدین کے زمانے میں سیکھا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جماعت سے پڑھ کر باہر نکلے تو دیکھا یہ کھیل رہے ہیں، اٹھایا اور اٹھا کر گود میں بٹھایا، اور گود میں بٹھا کر کے آپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے علی المرتضیٰ سے کہنے لگے، علی یہ آپ کی طرح نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے۔ حضرت علی مسکرا پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی آپس کی محبتیں ہیں۔ کیسی محبتیں؟ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ مانگتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ سے، اور ان کے ہاں بیٹی ہے، اس بیٹی کا نام ہے ام کلثوم۔ ام کلثوم کون ہیں؟ ام کلثوم سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والے حسن اور حسین کی سگی ہمشیرہ، اس کا نام ام کلثوم ہے۔ ایک بہن اس کا نام تھا زینب، جو فوت ہو گئی تھی۔ جو ام کلثوم ہے نا، ان کا عقد ہوا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہ تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ نواسۂ رسول کا جب بھی تذکرہ ہوگا حسن و حسین پر ہوا اور ختم ہو گیا۔ اس خاتون کا اور اس بچی کا تذکرہ کیوں نہیں ہوا؟ کیا یہ فاطمہ کے بطن سے نہیں ہے؟ کیا یہ علی کے بیٹی نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ اس کا تذکرہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر اس کا تذکرہ ہوگا تو شرف دامادیت کے لیے سیدنا عمر کا تذکرہ ہوگا، اور حضرت عمر کو اگر مان لیتے ہیں تو ان کی منزل خود ہی گر جاتی ہے، ان کی منزل از خود گر جاتی ہے کہ حضرت علی رشتہ دے رہے ہیں تو حسین جس گھر میں رہ رہے ہیں وہاں سے رشتہ دیا جا رہا ہے۔ اگر حضرت حسین یزید کی خلافت کو، یزید کی حکومت کو ایک آنکھ نہیں بھاتے، ایک لمحے کے لیے تسلیم نہیں کرتے، تو وہی حسین اس گھر میں ہیں، اس گھر سے اس لڑکی کا رشتہ آ رہا ہے، قبول کیا جا رہا ہے، کوئی احتجاج نہیں، نہ سنی کی کتاب میں ہے نہ شیعوں کی کتاب میں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ان کا آپس میں محبتیں ہیں، ان کی آپس میں الفتیں ہیں۔ اہل سنت کو اس کا پتہ نہیں، اور جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ خلفائے ثلاثہ نے تو اتنا ظلم کر دیا، باغ فتح بھی چھین لیا ہے، خلافت بھی چھین لی ہے، اور ساری چیزیں ظلم کر دیا امت پر۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا میرے بھائی۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کی ٹسل ہو جائے نا اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے سالی کے ساتھ، اپنے رشتے یعنی سسرال یا والدین کی جانب کسی سے رشتہ داری سے ٹسل ہو جائے تو لا محالہ طور پر ہم گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ تذکرہ ہوتا میاں بیوی کے درمیان میں ہے، لیکن وہ ایک زہر کا انجیکشن ہے جو معصوم بچے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں، دل میں بٹھا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے میرے ابا سے ظلم کیا، فلاں نے میری امی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، میں اس سے زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔
یہ وہ زہر آلود انجیکشن ہوتے ہیں جو بچوں کے ذہن میں لگتے ہیں۔ اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت چھنی ہوتی تو وہ ضرور گھر میں تذکرہ کرتے کہ ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے خلافت چھینی ہے، عمر وہ ہیں جنہوں نے خلافت چھینی ہے۔ ان کو کبھی بھی رشتہ دینے کے لیے حسن و حسین تیار نہ ہوتے، انہوں نے جو دیا ہے رشتہ، اس لیے کہ ان کے گھر میں کبھی بھی ان شخصیات کا، ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ الفاظ بد کے ساتھ نہیں ہوا، ہمیشہ تذکرہ خیر ان کے گھر میں ہوتا رہا، جس کی وجہ سے یہ آپس میں محبت والے تھے۔ عرض یہ کر رہا ہوں ہمارے گھروں میں یہ تذکرے چھوٹ گئے ہیں۔ حضرت حسن و حسین 7 سال کے ہیں، حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، 6 مہینے کے بعد فاطمۃ الزہرا رخصت ہو گئی، ابھی بیماری کے عالم میں جا رہی تھیں، رخصت ہو رہی تھیں تو وصیت کرتی ہیں علی قریب آ جاؤ۔ علی قریب آئے تو کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم اس لڑکی سے شادی کر لینا۔ یہ کون سی لڑکی ہے؟ کہا کہ امامہ سے شادی کر لینا۔ آپ جانتے ہیں امامہ کون ہے؟ امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب کی بیٹی ہیں، ابو العاص کی بیٹی ہیں، اور یہ والد بھی ان کے فوت ہو گئے اور والدہ بھی فوت ہو گئیں۔ جب دونوں فوت ہوئے تو نانا جان نے اس بچی کو اپنے گھر میں لے لیا، اس کی تعلیم و تربیت نانا جان خود کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ حبشے سے ایک قیمتی ہار آیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ قیمتی ہار مجھے اپنے اہل میں سے جو سب سے زیادہ محبوب ہوگا اس کو دوں گا۔ ہر ایک کے کان کھڑے ہوئے، فاطمہ کے بھی کان کھڑے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متوجہ ہیں، کیونکہ مجھ سے زیادہ تو حضور کسی سے محبت نہیں کرتے۔ ہر ایک اپنی اپنی محبت کا انداز میں آگے آگے ہو رہا۔ حضور گھر میں تشریف لائے، دیکھا تو ایک کونے میں ایک بچی کھیل رہی ہے، اس کو قریب بلایا اور کہا کہ یہ میری زینب کی بیٹی ہے، یہ میرے اہل میں سے ہے، اس کے گلے میں ہار ڈال دیا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے جانے کے بعد آپ اس امامہ سے شادی کر لینا، اس لیے کہ یہ میری بھانجی ہے، یہ میری بھانجی ہے، اور یہ بھانجی ان بچوں کی صحیح تربیت کرے گی، ان بچوں کی صحیح تربیت کرے گی۔ چنانچہ حضرت علی نے وصیت کے عین مطابق حضور کی اس نواسی سے شادی کی، امامہ سے شادی کی، اور اس کے بقیہ جو تربیت ہوئی ہے حضرت امامہ کر رہی ہیں، جو اموی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ابو العاص کی اولاد میں سے ہیں، انہوں نے ان کی تربیت کی ہے، یعنی گھر کے اندر کی تربیت حضرت امامہ کر رہی ہیں جو حضور کی نواسی ہیں، اس کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جرم یہ ہے کہ ابو العاص کی اولاد میں سے ہیں اور ابو العاص بنو امیہ میں سے ہیں، بس یہ ان کا جرم ہو گیا۔ حالانکہ حضور خود فرما رہے ہیں مجھے اپنے اہل میں سے، اہل بیت میں سے جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کے گلے میں ہار ڈالوں گا۔ انہوں نے فاطمہ کے گلے میں، عائشہ کے گلے میں، حسن و حسین کے گلے میں ہار نہیں ڈالا، ہار ڈالا تو امامہ کے گلے میں ہار ڈالا۔ یہ تذکرے ہم نے چھوڑے تو غیروں نے اتنی ساری باتیں پھیلا دیں کہ اب تو سوائے حسن و حسین کے کوئی اور کسی کو پتہ بھی نہیں کہ یہ حضور کے اہل بیت میں ہیں کہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائی ان شخصیات کا آپس میں جو تعلق ہے اس تعلق کو بھی جاننا ہے، اور ان کا جو درجہ ان کو ملا ہے اس کو بھی جاننا ہے۔ درجے کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان والوں سے، کس سے فرمایا بھائی؟ ایمان والوں سے۔ یہ بے ایمانوں سے تذکرہ نہیں ہو رہا، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے کہ وہ صبر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ساتھ اللہ سے مدد حاصل کرتے رہنا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں یہ مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے بات ہو جائے گی۔ اگلی بات فرمائی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے رستے میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا۔ چاہے اللہ کے رستے میں شہید ہونے والے سیدنا عمر فاروق مصلی رسول پر جام شہادت نوش کرنے والے ہوں، مسجد کی دہلیز پر سیدنا علی المرتضیٰ جام شہادت نوش کرنے والے ہوں، سیدنا حسین میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنے والے ہوں، سیدنا عثمان غنی قرآن کریم کے صفحات کے اوپر سر رکھ کر کے جام شہادت نوش کرنے والے ہوں، شہداء کوئی بھی ہیں، خلفائے راشدین کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی جتنے بھی شہداء ہیں ان شہداء کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، وہ حقیقی زندگی پا چکے ہیں،
وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے شعور، تمہارے سمجھ اس قابل نہیں ہے کہ اس تک پہنچ سکو۔ وہ جس زندگی کو میں پہنچ گئے وہاں تک تم پہنچ نہیں سکتے۔ یہ شہداء کا تذکرہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم مصلی رسول پر شہادت کا جام نوش کرتے ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرتے ہیں، لیکن دونوں میں مناسبت اور مطابقت جو ہے وہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ دونوں میں مناسبت اور مطابقت کیا ہے؟ ایک فجر میں جام شہادت نوش کر رہا ہے، ایک عصر میں جام شہادت نوش کر رہا ہے، ایک دن کے ابتداء میں جام شہادت نوش کر رہا ہے، ایک دن کے غروب میں جام شہادت نوش کر رہا ہے، ایک بھی نماز میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں، دوسرے بھی نماز میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، دونوں کا مشن اور دونوں کا موقف یہی تھا کہ اللہ سے لو لگا لو، اللہ کے ہاں پہنچ جاؤ۔ نماز ان کی ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہم نے نماز میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑا، تلوار میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا، وہ ملعون جس نے سب سے پہلے مسجد پر حملہ کیا، اس کی ذریت آج بھی اسی ڈگر پر چل رہی ہے۔ اس حملہ کر کے پیچھے جا رہا ہے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ایرانی، اس نے فاروق اعظم پر حملہ کیا، پیچھے جانے لگا تو 10 صحابہ کرام کو اور زخمی کیا، 17 کو زخمی کیا، 10 اس میں سے اسی وقت شہید ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں کی صفوں میں خلا نہیں آیا، صفیں جوں کی توں ہیں۔ جب جلدی سے پیچھے سے صحابی آگے آئے، غالباً نام عبد الرحمن ابن عوف ہے، وہ آگے آئے، انہوں نے مختصر نماز مکمل کی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد ایک صحابی نے اس کے اوپر چادر ڈالی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب کچھ بھی بن نہیں پڑ سکتا تو اس نے دونوں طرف سے وہ زہر آلود خنجر اپنے آپ کو مارا، اور وہ اس دنیا سے ہلاک اور ملعون واصل جہنم ہو گیا۔ یہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ بھی نماز کے عالم میں جا رہے ہیں، وہ بھی نماز کے عالم میں۔ جب افاقہ ہوا، بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کے بعد جب نماز کے گھر میں پہنچائے گئے، افاقہ ہوا تو کہا کہ یہ بتلاؤ کہ نماز کا وقت ہے یا نہیں، نماز کا وقت ہے یا نہیں، میری فجر کی نماز جا رہی ہے یہ بتلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو اشراق کا وقت ہو گیا ہے، ابھی فجر کا وقت نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو قضا کی ہے۔ تاریخ میں یہاں تک لکھا ہے کہ اس حالت میں بھی انہوں نے نماز کو نہیں بھولا۔ اور ہم ہیں بڑے ٹھیک ٹھاک ہو کر کے بھی نمازیں جا رہی ہیں، بچوں کی نمازیں جا رہی ہیں، والدین کی نمازیں ضائع غارت ہو رہی ہیں، بازاروں میں مارکیٹوں میں نمازیں جا رہی ہیں۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ سیدنا حسین اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی شخصیات کو دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی ابتدا بھی محبت سے ہے اور ان کی انتہا بھی محبت سے ہے۔ اللہ کریم ان شخصیات کو، ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ